دعا کے بارے میں تو ہم انتہائی سست ہیں۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کیا خوب جملے کہہ دیے۔ اگر ہم ان جملوں پہ ذرا غور کریں تو بالکل ہمارے اوپر بے عین ہی فٹ آتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اول ہم تو دعا مانگتے نہیں ہیں، جب مانگتے ہیں تو ہم نے سوچ یہ رکھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہے ہماری دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ ارے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں یہ سوچ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھو یہ ہماری دعا جو ہے، جب ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے، اسی طرح اس کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا گمان اور ہماری سوچ بلند ہونی چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ہے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو خیر بات پہ بات نکل آئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاعر نے جو جملے کہے ہیں وہ کیا ہی کمال کے جملے ہیں، اور ہماری ان عادتوں پہ خاص کر دعا کے موقع پر، اور جو ہم دعا نہیں مانگتے، دعا کے معاملے میں ہم انتہائی سست نظر آتے ہیں، تو اس بات کو شاعر نے کیا خوب انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ اشعار پہ غور کریں، بہت کمال کے اشعار ہیں۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ کوئی ہو تو صحیح مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہی بات تو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مستغنی ہونے والی ذات صرف اور صرف وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، چاہے مخلوقات میں انس ہو، جن ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ناری ہو، نوری ہو، کوئی بھی ہو، آخر مخلوق ہے، مستغنی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم نے مانگنا کیسا ہے؟ ہم نے ایسے انداز میں مانگنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا حال یہ ہے کہ جب قبول نہیں ہوتی تو ہمیں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے دعا مانگی کس انداز سے ہے۔ اول تو ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں، اگر اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ارے ایسی بات اور ایسی سوچ اور ایسا انداز یہ اختیار کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال شاعر کے شعر کا جو پہلا جملہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسرا بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ توجہ، انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی اشعار ہیں، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے جب بھی دعا مانگیں گے صدقے دل سے مانگیں گے اور اپنی سوچ کو بلند رکھ کے مانگیں گے۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔
اگلا جملہ اور کمال کا ہے، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی ہاتھ تو اٹھانے والا ہو۔ تو خیر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات کہاں سے کہاں چل پڑی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب المرجب اور شعبان المعظم، ان کا رمضان المبارک کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر اللہ، اور شعبان المعظم اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا، والرمضان شہر امتی، رمضان میری امت کے لیے ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ ایمان کے جذبے پہ یہ بات بنتی ہے کہ کس کے ایمان کا کتنا جذبہ ہے۔ جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا، جتنا قوی ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، اتنا ہی اسے انتظار رمضان ہوگا، بےتاب ہوگا کہ کب رمضان آئے گا کہ میں اس کی فیوز و برکات سے فائدہ اٹھا سکوں اور مستفید ہو سکوں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان آئے گا، رمضان میں ہم خوب عبادت کریں گے، اللہ کو منائیں گے۔ بلکہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنی نیکیوں کے اندر اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب شعبان آ جاتا ہے تو شعبان المعظم میں رجب کی بنسبت اور زیادہ نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک میں تو نیکیوں کے علاوہ تو کسی کام کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اکابرین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے اکابر میں سے ایسے اور ایسی ہستیاں گزری ہیں جو رمضان المبارک میں کئی مرتبہ قرآن کریم اول تاخر مکمل کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ بمشکل ایک قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، بات لمبی ہو گئی ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی رمضان کے حوالے سے اور وقتاً فوقتاً جو مسائل، فقہی مسائل ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو مسائل ہمیں ضرورت ہوتے ہیں عبادات کے حوالے سے، بالخصوص اہم ترین عبادت روزہ کے حوالے سے کہ روزہ ہم نے کیسا رکھنا ہے، نیت سے لے کر آخر تک جتنے بھی مسائل ہیں وہ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش ہوتے رہیں گے۔ اور ابھی سے انشاءاللہ شعبان المعظم آتے ہی ہم رمضان کے مسائل کو شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے جو کہ اگر سال پورا ہم بیان کرتے رہیں تب بھی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔